عمرہ کرو، عمرے کو معمولی عبادت مت سمجھو۔ ایک حدیث شریف میں فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما تنفی الکیر خبث الحدید۔ حج اور عمرہ تسلسل کے ساتھ کرو، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، کنٹینیوٹی کے ساتھ کرو، کیونکہ حج اور عمرہ فقر و فاقہ کو اور گناہوں کو اس طرح دور کرتے ہیں جیسے لوہار کی بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے۔ فرنس آف دا بلیک اسمتھ میٹل کے رسٹ کو جس طرح ختم کر دیتا ہے، اور میٹل ایک دم صاف شفاف لال لال اسٹرانگ مضبوط پختہ ہو جاتا ہے، اس کی کمزوری ساری ختم ہو جاتی ہے، اسٹرینتھ آ جاتی ہے اس میں۔ تو لگاتار عمرہ لگاتار حج کرنے سے انسان کو یہی ایمانی قوت حاصل ہوتی ہے، صفائی ہو جاتی ہے اس کی۔ کتنی بڑی فضیلت! اور تابعو فرمایا کنٹینیوٹی کے ساتھ کرو۔ ایک حدیث میں فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کریں تو دونوں کے بیچ میں جو گناہ ہوئے ہوں تو اس کا کفارہ ہو جاتا ہے، مٹ جاتے ہیں وہ گناہ۔ ایک سال کے بعد آپ عمرے میں گئے تو ایک سال میں آپ سے جو گناہ ہوئے تھے ان گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ تو عمرے کا بہت بڑا ثواب ہے۔ فرمایا الحجاج والعمار وفد اللہ ان دعوه اجابهم وان استغفروه غفر لهم۔ حج میں جانے والے اور عمروں میں جانے والے یہ خدا کا وفد اور ڈیلیگیشن ہے، اگر وہ خدا کو پکاریں گے تو خدا ان کی پکار سنیں گے، اگر خدا سے گناہ بخشوائیں گے خدا ان کے گناہ بخشیں گے۔ وفد کہتے ہیں ڈیلیگیشن، اور ڈیلیگیشن جو ہوتا ہے وہ سلیکٹڈ چوزن آدمیوں کا ہوتا ہے، تو وہ پوری قوم کی طرف سے ایک میسج لے کر کسی بڑے کی خدمت میں پہنچتے ہیں کہ ہم جو ہیں فلاں ٹاؤن بولٹن سے آئے ہیں اور یہاں پرائم منسٹر صاحب کی خدمت میں یہ پٹیشن پیش کرنا ہے، تو یہ ہماری بات آپ ذرا ٹائم دیں اور سن لیں۔ تو 8 10 20 آدمیوں کا ڈیلیگیشن ہوتا ہے، وہ کسی بادشاہ کے سامنے منسٹر کے سامنے اپنا مدعا پیش کرتا ہے اور وہ پھر اس پر نظر کرتے ہیں، پھر اس میں جو فیصلہ کرنا ہو کرتے ہیں، اس کو ڈیلیگیشن بولتے ہیں۔ فرمایا دنیا بھر سے جتنے آدمی عمرے کرنے جاتے ہیں یا حج کرنے جاتے ہیں، یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی طرف سے ایک ڈیلیگیشن ہے جو بارگاہ الہی میں ایک پٹیشن لے کر جاتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت والجلال نے کہا اچھا چلو تم آئے ہو، مانگو، میں تمہاری مانگ پوری کروں گا، معافی مانگو، بخشش مانگو، استغفار کرو، میں تمہاری بخشش کروں گا، مغفرت کروں گا۔ تو کتنا بڑا درجہ ہے عمرے میں جانے والوں کا، اللہ کے یہاں بڑا مقام ہے۔ بھئی حضرت مولانا بلال صاحب ہمیشہ سناتے رہتے ہیں یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے۔ مطلب یہ کہ عمرے میں جانے والے جاتے نہیں بلائے جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کے دل میں الہام ہوتا ہے کہ بکنگ کراؤ، چلو عمرے میں آ جاؤ۔ بہت سی دفعہ آپ نے دیکھا نا اچانک پروگرام بن جاتا ہے، میں پہلے سے کچھ پروگرام نہیں تھا ایک دم سے بن گیا۔ ایک دم سے کیسے بن گیا؟ ادھر سے بلاوا آ گیا، دل میں اللہ نے ڈالا کہ کرو یہ پروگرام۔ تو اللہ کی طرف سے یہ چیز ہے، جب اللہ نے بلاوا نصیب کیا تو اس بلاوے کی قدر کرنا چاہیے کہ اللہ نے بلایا ہے۔ تو عمرے کا بہت بڑا ثواب ہے، جتنے حضرات عمرے میں جا رہے ہیں اللہ ان کو اس کا ثواب نصیب کرے۔ فرمایا کوئی حاجی حج کر کے آئے، عمرہ کر کے معتمر آئے، ہاں جی، اس کو ملنے کے لیے جاؤ اور اس سے مصافحہ کرو، سلام کرو، اس کو کہو کہ میرے لیے دعائے مغفرت کر، اس لیے کہ وہ مغفور لہو ہے، اور فرمایا اس کو دعا دو قبل اللہ حجک وغفر ذنبک واخلف نفقتک۔
خدا تیرا حج قبول کرے، خدا تیرے گناہ معاف کر دے، اور تو نے پورے سفر میں جتنے پیسے خرچ کیے ہیں اللہ ان کو ریپلیس کر دے، اللہ تمہیں اس سے بہتر دے، اس سے زیادہ دے۔ ابھی کہا نا فقر اور ذنوب دونوں کو ختم کرتا ہے، یعنی عمرے اور حج کرنے سے فقر و فاقہ ختم ہوتا ہے، آدمی غنی بنتا ہے، مالدار بنتا ہے، اللہ اور دیتے ہیں حج کرنے سے اور عمرے کرنے سے۔ یہ تو نفس عمرہ کی فضیلت ہوئی، اور آگے پھر سیکنڈ پوائنٹ رمضان میں عمرہ۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے جب واپس مدینہ منورہ تشریف لائے تو ایک خاتون سے پوچھا، ارے تم ہمارے ساتھ حج میں نہیں آئی؟ انہوں نے حضور ہمارے گھر میں 2 اونٹنیاں تھیں، ایک اونٹنی پر میرے شوہر چلے گئے اور دوسری اونٹنی کی ہمیں یہاں ضرورت تھی یہ باغ کو پانی پلانے کے لیے، سینچنے کے لیے، اگر میں بھی اس پر بیٹھ کے حج میں چلی جاتی تو یہاں یہ سب کام چوپٹ ہو جاتا، ہماری کھیتی کا اور باغ کا اور پانی پلانے کا، اور بہت بھاری نقصان ہوتا ہمارا، تو اس لیے میں نہیں جا سکی، میں نے یہاں پر یہ میرے شوہر کی غیر موجودگی میں یہ باغ کا سارا کام کیا اور پانی سینچنے اور پلانے کا اور اس کے ذریعے سے جو کام کرنا ہوتا ہے وہ کیا۔ حضور نے فرمایا اچھا پھر جب رمضان آئے نا تو رمضان میں عمرہ کر آنا، فإن عمرة فی رمضان تعدل حجة معی، یہ لفظ ہے، رمضان میں عمرہ کا ثواب ایسا ہے جیسے میرے ساتھ حج کرنا۔ بتائیے صاحب کیا شان ہے، سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں جائیں گی تو کتنا ثواب ملے گا، کتنا ثواب ملے گا۔ فرمایا رمضان کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اس میں جو عمرہ کرنے جائے گا تو اس کو ایسا ثواب ملے گا جیسے سرکار کے ساتھ حج میں ہو گیا ہو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ بہت برکت والا مہینہ